نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اپنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو لازمی اپنانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل قریش کے حالات کیا تھے، عرب کے حالات کیا تھے، لوگ کس طرح زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور لوگ توحید کی طرف قائل رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ دین ابراہیمی کے اکثر حصے کو بھول گئے اور کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جو دین ابراہیمی کی ان کی زندگی کے اندر موجود تھیں۔ اس دور میں بنو خزاع کے ایک آدمی، بنو خزاع کے سردار عمر بن لحی، یہ لوگوں کے اندر نمایاں ہوا۔ اس کی پرورش دینی کتابوں کو پڑھتے ہوئے ہوئی تھی، تو لوگوں نے بھی اس کو اپنا پیشوا سمجھ لیا اور اس کو بڑے بڑے فضلاء کے اندر شامل کر لیا۔ اسی دوران عمر بن لحی شام گیا اور اس نے وہاں دیکھا کہ بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے، لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں، بتوں سے اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں۔ تو اس نے یہ سمجھا کہ شام کے اندر، کیونکہ یہ سرزمین پیغمبر ہے، انبیاء علیہ السلام کا ایک وسیع و عریض سلسلہ شام ہی میں مبعوث ہوا، تو یہ چیز بھی عبادت ہوگی۔ چنانچہ وہ یہاں سے حبل نامی بت کو لے آیا اور حجاز مقدس کے اندر لا کر بیت اللہ کے اندر نصب کر دیا۔ لوگوں کو اس کی طرف بلایا کہ لوگوں آؤ اور اللہ کے ساتھ شریک شامل کرو۔ لوگوں نے عمر بن لحی کو کیونکہ ایک نیک پارسا سمجھ رکھا تھا، چنانچہ عرب کے لوگ اس کی بات پر لبیک کہتے ہوئے دوڑے اور اس طرح یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ عمر بن لحی کے پاس ایک جن تھا، اس نے خبر دی کہ قوم نوح کے جو بت ہیں وہ جدہ میں دفن ہیں۔ چنانچہ عمر بن لحی وہاں سے جدہ آیا، اس نے وہاں کھدائی کی اور وہاں سے بتوں کو نکال کر تہامہ لے آیا، اور جب حج کا موسم ہوا، لوگ حج کرنے کے لیے آئے، تو اس نے بتوں کو وہاں مختلف قبائل کے لوگوں کو دے دیا۔ اس طرح ہر گھر کے اندر، ہر قبیلے کے اندر بت پرستی عام ہو گئی۔ عرب کے بڑے بڑے بتوں کے اندر لات، عزا اور منات شامل ہیں۔ عرب چونکہ عمر بن لحی کی آواز کے اوپر لبیک کہہ چکے تھے اور اس کو وہ ایک پارسا سمجھتے تھے، چنانچہ انہوں نے بت پرستی کو بھی دین کے اندر ایک نئی چیز سمجھ رکھا اور اس کو ثواب کا کام سمجھ لیا۔ چنانچہ وہ لوگ بھی بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اس کے علاوہ عرب کے اندر بت پرستی کے علاوہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا ایک بہت بڑی خصلت سمجھی جاتی تھی، کہ وہ لڑکیوں کو عار سمجھتے تھے۔ جیسے ہی بچی پیدا ہوتی تھی وہ بچی کو جا کر زندہ دفن کر دیتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کرنا عام معمول تھا۔ ایک دوسرے کی کھوپڑیوں میں شراب پینا یہ باعث شرف سمجھا جاتا تھا۔ جس کے گھر کے باہر جتنی کھوپڑیاں ہوتی تھیں اس کو وہ اتنا ہی بڑا سردار سمجھ لیتے تھے۔ بدشگونی عام تھی، رستہ جاتے کوئی بلی نے کالے رنگ کے کسی بھی جانور نے رستہ کاٹ لیا تو وہ اس کام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ نجومی اور کاہنوں کے پاس جانا ایک عام عادت بن چکی تھی۔ بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا ان کی فطرت میں شامل ہو چکا تھا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ آئے تو 360 بت بیت اللہ میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، چھڑی لی اور بتوں کو چھڑی مارتے گئے، گراتے گئے اور کہتے گئے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے اور باطل تو ہے ہی چلا جانے والا۔
چنانچہ یہ مختصر سے حالات تھے عرب کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل جو میں نے عرض کر دیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خصلتیں تھیں جو ان کے اندر برائی کو لے کر جانے والی تھیں، لیکن یہاں پر احاطہ کرنا مشکل ہے۔ چنانچہ میں آپ کو صرف یہی بتانا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل قریش بت پرستی کے اندر عام ہو چکے تھے۔ بتوں سے مرادیں مانگنا ان کا شعور بن چکا تھا۔ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنا وہ ایک شرف سمجھتے تھے اور اللہ کے نزدیک قربت کا سبب سمجھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اللہ کی طرف بلانے والے تھے، شرک کو ختم کرنے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے تھا کہ جا کر بت پرستی کو ختم کیا جائے اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جائے۔